حسین قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فقرأ فيه من أفراه المزادتين ونودي في الناس استخوا فاستخوا قال فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة وأيم الله لقد أخلئ عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملعة منها حين ابتداء متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں یہ بھی ایک روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا ہی سے آپ کا ظہور اور آپ کی ہر ادا کسی معجزے سے کم نہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے چند مخصوص معجزات عطا فرمائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام انبیاء اب سے پہلے والے رسول جتنے بھی معجزات انہوں نے ظاہر کیے یا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائے، وہ مل کے اس سے زیادہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک ظاہر ہوئی۔ آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا قدم مبارک آگے بڑھانا، آپ کا جلوس، ہر وہ کام آپ کے انگلی کے اشارے سے جب
چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا عجب ہے کہ زمین پر آپ حکم کریں اور اس کی تابعداری نہ ہو۔ تو معجزات آپ کے بے شمار اور بے حد ہیں، لیکن معجزات کو دیکھ کر ایمان لانا کمزوری ہے۔ بغیر معجزات کے آپ کی بات پر، آپ کی ذات پر ایمان لے آنا افضل ہے۔ اس حدیث میں راوی ان عوف ان ابی رجائن ان عمران ابن حسین تو فرماتے ہیں قال كنا فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی سفر، ایک سفر میں تھے۔ وہ کون سا اور کہاں کا سفر یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ ایک سفر میں تھے۔ فاشتکا الیہ الناس من العطش، تو سفر ہم جانتے ہیں کہ مکہ اور اس کے اطراف اور مدینہ اور عرب کا پورا علاقہ گرمی سے تپتا ہے اور سفر پر پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو فاشتکا الیہ الناس من العطش، پیاس صحابہ میں بڑھ جانے لگی اور انہوں نے ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگی کہ اب کیا کریں، ہمیں پیاس بہت تیز لگ رہی ہے اور پانی میسر نہیں ہے۔ فنزل دعا فلان، جب یہ بات معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کو پیاس، شدت ہے پیاس، برا حال ہے اور پانی میسر نہیں ہے، دعا فلانا کان یسمیہ ابو رجائن، کہ فلاں کو بلائے، جن کو ابو رجا کا نام دیا جاتا تھا اور عوف ان کا نام بھول گئے۔ صحابی جو راوی ہیں وہ ان کا نام بھول گئے تھے، انہیں سے یہ روایت ہے وَنْ عَوْفٍ، تو ان کو اور حضرت علی کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کو بلایا، ودعا علیًا فقال اذهبا فابتغیا الماء، تم دونوں جاؤ اور کہیں سے پانی تلاش کر کے لے کے آنا۔ پانی کے تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جو اور ایک صحابی ہے ان کو بلایا، ابو رجا کو رضی اللہ عنہما، اور فرمایا کہ جاؤ ذرا آگے اور کہیں سے پانی تلاش کر کے آنا۔ فانطلقا، دونوں نکلے اور آگے بڑھے، کچھ دور تک جاتے رہے۔ فتلقیا امراۃ، تو انہیں ملاقات ہوئی، ملے ان سے، ایک عورت کو دیکھا انہوں نے، بین مزادتین اور سطیحتین من ماء، جو پانی کے 2 چھوٹے یا بڑے مشکیزے کے درمیان تھی۔ اونٹ پہ پانی لے کر جایا کرتے تھے، عورتیں بھی کہیں سے پانی کا انتظام کر کے، جہاں کہیں سے چشمے مل جاتے
تو پانی سے اپنے مشکیزیں بھر کے لے جاتے تھے. تو دو چھوٹے بڑے مشکیزوں کے درمیان انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ پانی لے کے جا رہی ہے. جاء بها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس گئے اور دونوں صحابہ نے انہیں کہا کہ چلو ہمارے نبی کے پاس. تو لے آئے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فاستنزلوها، اور ان کو اونٹ سے نیچے اتارا گیا. عن بعیرها، ان کے اونٹ سے اس عورت کو اتار لیا گیا. ودعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بإناء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ تمہارے پاس جتنے برتن ہیں وہ سب لے کے آؤ. تو صحابہ جتنے بھی تھے اپنے اپنے برتن اور مشکیزیں لے کر آئے، جو بھی ان کے پاس موجود تھا، اور مشکیزوں کے منہ اس میں کھول دیے. فرغ فیہ من افراح المزادتین ونودی فی الناس، تو برتنوں میں دونوں مشکیزوں کے منہوں کو کھول کے چھوڑ دیے، پانی اس سے بہنے لگا. پھر آپ نے کیا کیا؟ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں اعلان کر دیا گیا، اسقوا فاستقوا. قال فشربنا عطاشا 40 رجل. جب آپ کا حکم ہوا کہ تم پانی پیو اور جتنا چاہے پانی پلاتے جاؤ، راوی فرماتے ہیں کہ ہم 40 پیاسے تھے، آدمیوں میں 40 آدمی پیاسے تھے. ہم شکم سیر ہو گئے، اتنا پیے کہ بس ہو گیا ہمیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس جو برتن تھے ہم نے ان برتنوں کو بھی اس پانی سے بھر لیا، وہ بھی بھر لیے. خود پیے، اپنی پیاس جتنی چاہیے تھی، اور آپ کے پاس جتنے برتن موجود تھے ان میں بھی انہوں نے پانی کو بھر لیا. حالانکہ وہ 2 ہی مشکیزیں تھے جس میں وہ پانی لے کر وہ عورت جا رہی تھی. خدا کی قسم، وہ صحابہ فرماتے ہیں، ایم اللہ لقد اخلع عنها وانه ليخيل الينا انها اشد ملعة منها حين ابتدات. اتنا کچھ ہونے کے بعد 40 صحابہ پانی سے سیر ہونے کے بعد، جتنے برتن تھے اس میں بھر لینے کے بعد، اپنے ان کے جانوروں کو جو جو ضرورتیں تھی سب کو پورا کرنے کے بعد، خدا کی قسم ہم ان سے جدا ہوئے تو ہمارے خیال میں ابتدا کرنے کی نسبت وہ اب زیادہ بھرے ہوئے. ان کے مشکیزیں خالی نہیں ہوئے، مشکیزیں ویسے کے ویسے رہے، پانی آتا رہا خدا کی قدرت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر. اور مشکیزیں جو کہ تو بھرے ہوئے تھے، اور قسم کے ساتھ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے وہ جتنے بھرے ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ وہ اور بھرے ہوئے نظر آ رہے. تو یہ ایک معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پانی کے تعلق سے کئی اور معجزات بھی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ بات ہے
کہ عورت جو انجانی لے کر کے جا رہی تھی اس کو کہیں سے لے کے آئے اور ان کے مستفیضوں سے پانی 40 صحابہ سیر ہوئے اور اپنے برتنوں کو اس سے بھر لی. یہ کوئی بڑی بات یعنی آج کے لیے یہ صحابہ لوگ معجزات کو دیکھ کر کے ایمان لانا ایسا چاہتے ہیں کہ معجزات ہیں تو مانیں. اسی طرح ولی اگر کرامت دکھائے تو اسے ولی مانیں گے ورنہ وہ ولی نہیں. اور رسول کو اگر کرامت معجزات نہ دکھائے تو اس کو نہیں مانیں گے. معجزات کو مانگنا آسان بات ہے، اس کے بعد ایمان نہیں لانا اللہ کے غضب میں آنے کے برابر ہے. پہلے کے رسولوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ معجزات کی طلب کی امت نے، اور جب معجزات دکھائے گئے تو انہوں نے پھر بھی انکار کیا اور اللہ کے غضب میں آ. تو ایمان برقرار رکھنا ہے تو ہمیں معجزات کی تلاش نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل، آپ کا چلنا اور جلوس اور آپ کا بولنا یہ معجزہ سے کچھ کم نہیں ہے. ما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے لبوں کو بھی حرکت نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معجزات کو ظاہر کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور نبی یا رسول آپ سے پہلے نہیں گزرے. تمام کے تمام انبیاء اور رسل جتنے معجزات ظاہر فرمائے اس سے کہیں زیادہ اور تمام کے معجزات کو آپ نے ظاہر فرمایا. اور اس میں پانی کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ آپ کے اشارے پر مشکل بھرے ہوئے رہے اور پانی آتا ہی رہا، غیب سے اس کا کنیکشن رہا، اور تمام سیر ہونے کے باوجود مشکلیں جیسے کہ ویسے بھرے ہوئے رہے. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنة. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ. استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا اللہ،
استغفرک یا رزاق 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار
القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الخبي الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا رزاق 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 رزق دینے والا رازق رزق دینے والے کو اس میں فاعل رازق اللہ تبارک تعالی رازق بھی ہے، پھر اس کے بعد رزاق بھی ہے۔ رزاق مبالغے کا صیغہ، بڑا رزق دینے، بڑا رزق کسے کہتے ہیں؟ جو بھی وہ دیتا ہے وہ رزق ہے۔ کھانا پینا ہی نہیں بلکہ جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہمیں، وہ تمام کا تمام رزق ہی میں شامل ہے۔ رازق کی صفت میں وہ عام طریقے سے پوری مخلوق کو رزق دیتا ہے، لیکن رزاق کون ہے؟ رزاق ایسے خصوصی رزق دینے کی صفت ہے کہ وہ رزاق مرزوق کی تلاش میں جاتا ہے۔ رازق رزق دیتا ہے تو مرزوق رزق کی تلاش میں جا کر کے اس کو
حاصل کرتا ہے، بندہ رزق کی تلاش میں جا کر حاصل کرتا ہے۔ تمام مخلوق اپنے لیے رزق کی تلاش میں جا کر رزق حاصل کرتا ہے۔ رزاق وہ صفت ہے جس میں رزق دینے والا رزاق مرزوق کی تلاش میں آ کر اس کو رزق دیتا ہے، جبرن اس کو دیتا ہے۔ جیسے ماں ہے، بچہ غافل ہے، کھیل میں لگا ہوا ہے، اس کو کوئی بھوک پیاس کی کچھ پرواہ نہیں، لیکن ماں اس کو جبرن اس کو پکڑ کر کے اس کو کھلاتی اور پلاتی، نہیں کھانا ہی۔ تو ایسی صفت کہ جہاں پر رزق دینے والا رزاق مرزوق کی تلاش میں آ کر اس کو رزق دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے کہ جو رزق کی پرواہ میں نہیں ہے، رزق اس کے پرواہ میں، اور رزاق مرزوق کو ڈھونڈ کر اس کا رزق سے پہنچاتا ہے۔ اور بھی اس کی بہت سی وضاحتیں ہیں، بس فی الحال تو میں آپ کے سامنے اتنا 2 باتیں بتائی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ موقع ملے گا، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ آن لائن سے بڑھ کر صحبت کی کوشش کریں اور ایسے مواقع نکالیں کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر کے ان باتوں کو یا تعلیمات کو ظاہری و باطنی اس کے لیے کچھ وقت معین کریں، اور صحبت میں بہت سے اور اس کے فوائد ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں کہ ہم کس طرح اس کو انتظام کر سکتے ہیں۔ تو رزاق مبالغہ ہے جس میں رزق دینے والا رزاق مرزوق کی تلاش میں اس کو رزق دے کے ہی رہتا ہے، نہیں کھا کے ہی جانا ہوتا ہے، وہاں پر وہ رزاق کی صفت ظاہر ہے۔ نہیں آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے، آپ کو کھا کے ہی جانا ہوگا۔ تو وہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پہ رزاق کی صفت کہ مرزوق کو جبرن اس کو کھلا کے ہی چھوڑیں۔ یا رزاق جب پکارتے ہیں تو ان تمام پہلوؤں کا ہماری زندگی میں دیکھنا چاہیے، کہاں کہاں پر اس کا ظہور ہوا ہے، اور ہم شکر کریں اس کے کہ رزاق ہمیں یاد رکھا ہے اور خود ہمارے رزق کا انتظام خود کرتا ہے۔ یا رزاق 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 یا رزاق۔ رازق رزق کی تلاش میں جاتا ہے، رزاق میں رزق اس کی تلاش میں آتا ہے۔ تو جہاں پر رازق رزق کی تلاش میں جاتا ہے وہ رزق مذموم ہے، جہاں رزق اس کی تلاش میں آتا ہے وہ رزق محمود ہے۔ یا رزاق 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 یا رزاق
یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق صلی اللہ علی سیدنا محمد المہدی 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 صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 المہدی وسلم علیہ اللہ 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 صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اوصل صواب ما أخرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين
خصوصاً الى روح غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم الى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم الى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم الى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصاً الى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم الى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى ارواح والدین رحمت اللہ علیہما، ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا انت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات، اللهم انصر من نصرنا، اللهم اغفر من خذلنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم سقر لأعدائك ما سقط الريح لسليمان بن داود عليه السلام، ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام، وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، وخهرهم كما خهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام، بحق كاف ها يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يبصرون، إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو میری جانب سے سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمتیں ہم پر نازل ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہم پر، رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔